الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله تعالى مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. الہی کچھ ملے نہ ملے حب مصطفیٰ ملے، وہ شے ملے کہ جس کے ملنے سے خدا ملے. کہ حسنت آنکھ در یک دم رخت را صد نظر بینم، ہنوزم آرزو باشد کہ یک بار دیگر بینم. حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات میں ہمیں راہ راست کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک کائنات، رب لم یزل بے نیاز ذات کا بے حد شکر ہے کہ اس رب تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا، ماہ رمضان المبارک، جو یقیناً امت مسلمہ کے لیے ایک نہایت ہی عظیم انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے خصوصی طور پر اس ماہ رمضان کے روزے فرض فرمائے، اور صرف روزے ہی فرض نہ ہوئے بلکہ پورا مہینہ اس کے تمام لمحات مسلمان کے لیے فیوز و برکات کا منبع اور مرجع ہیں۔ روزے فرض کیے گئے اور پھر ہر نیکی جو بھی انسان اچھا عمل کرتا ہے اس ماہ مکرم میں اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب کو کئی گنا فرما دیتا ہے۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس کہ اے لوگو، کیونکہ لوگوں میں تو تمام چاہے وہ مسلم ہوں غیر مسلم ہوں سب شامل ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ انعام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے۔ جو صاحب ایمان ہیں، اہل ایمان ہیں، روزے کی فضیلت، روزے کی عظمت، روزے کا ثواب یہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ تو ایمان والوں کو خطاب کر کے کہ اے ایمان والو، خطاب فرمانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ رب العالمین ہے۔ تو سب سے پہلے ہر بندے کو اس فرمان کو سنتے ہوئے فوری طور پہ اپنے رب کے جاہ و جلال کو اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ وہ کون ذات ہے جو ہمیں پکار رہا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، تو کسے خطاب ہے؟ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو یہ مانتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، جو بھی یہ مانتا ہے اس کو خطاب ہے اے ایمان والو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو رب تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ روزہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ کسی کو اختیار نہیں کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، بلکہ جو بھی بالغ ہے، کیونکہ شریعت کے احکامات جتنے بھی ہیں ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام احکامات بندے پر اس وقت سے لاگو ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ بالغ ہونے کی اگر عمر کو دیکھا جائے تو وہ 15 سال ہے، لیکن اس سے پہلے بھی
بچہ یا بچی بالغ ہو سکتے ہیں اس کے لیے خاص اور نشانیاں ہیں، اگر وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو وہ پہلے بالغ ہو جاتا ہے، وگرنہ اگر 15 سال کا ہو جائے اور کوئی نشانی ظاہر نہ بھی ہو پھر وہ بالغ ہے۔ تو جو بھی بالغ ہے اور عقل مند بھی ہے، عقل مند سے مراد یہ ہے کہ جو مجنون نہ ہو، جو پاگل نہ ہو، جسے ہم آپس میں پاگل کہہ دیتے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو ہر لحاظ سے مجنون ہو، پاگل ہو، اس کو دنیا کا پتہ ہی نہ ہو، کچھ سمجھتا نہ ہو، تو جو بالغ ہے اور عاقل ہے اس پر شریعت کے احکامات بالغ ہونے کے بعد لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، تو ہر بالغ پر، ہر عاقل پر روزہ فرض ہے، لازم ہے، اس کو اختیار نہیں ہے کہ میں مرضی آئے تو روزہ رکھ لوں، نہ آئے تو نہ رکھوں، یہ آپشنل نہیں ہے، ہر بالغ عاقل پر فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے اسی طرح روزہ بھی فرض ہے۔ نماز پوری زندگی میں فرض ہے، روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن روزہ سال میں 1 مہینہ ہوتا ہے، 1 مہینے کے یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے گزر گئے۔ تو پہلے گزر جانے والوں سے مراد پہلی امتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت پر روزہ سن 2 ہجری کو فرض ہوا۔ جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں آپ نے ربیع الاول شریف میں ہجرت فرمائی، اور پھر اگلا ربیع الاول شریف گزر گیا۔ اس کے گزرنے کے بعد جب ماہ شعبان آیا تو شعبان کی 10 تاریخ کو ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، یعنی ہجرت کے تقریباً 1.5 سال کے بعد روزہ فرض ہو گیا۔ تو اس سے پہلے بھی پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، ہر امت میں مختلف انداز میں روزے فرض کیے گئے، وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روزے رکھا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، 1 دن روزہ پھر 1 دن افطار، 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح روزہ فرض رہا تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ روزہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا گیا، یہ ترغیب کے لیے فرمایا کہ اگر صرف ہم پر فرض ہو تو ہم یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی ہمارے اوپر بوجھ ڈالا گیا، نہیں، بلکہ یہ روزہ عام رہا ہے، یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے، یہ روزے کا سلسلہ ہر امت میں رہا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے، اس کا ہدف یہ ہے کہ بندہ پرہیزگار بن جائے، کیونکہ روزہ رب کا حکم ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی کام کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اس کے حکم کی بجا آوری، اس کی بات ماننے سے ہی بندے کی بگڑی بنتی ہے اور بندے کو ثواب ملتا ہے، اور اس سے وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے پر کئی قسم کے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔
اس سے پہلے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ذکر فرمایا۔ قصاص کیا ہوتا ہے؟ کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتول کے بارے میں، قتل کے بارے میں فرمایا کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے، قتل ایک بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن پاک میں جتنی وعید کفر کے بعد، شرک کے بعد جتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر قاتل کے بارے میں آیا ہے، قتل کے بارے میں اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہے۔ فرمایا من قتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے تم میں سے جان بوجھ کر قتل کر دیا، کسی کو قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا، ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے لیے دردناک عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایسی سخت وعید قتل کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں نہیں آئی۔ اور قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلی، قتال قتلہ کے بارے میں، مقتول کے بارے میں قصاص ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے، مرد مرد کے بدلے، یعنی جو قتل کرے گا اس کے مقابلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ہے قصاص، اور یہ رب کا حکم ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کافر ہے، مشرک ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے حکم یہ ہے کہ وہ کفر سے باز آ جائے، شرک سے باز آ جائے، ایمان قبول کر لے۔ ایمان قبول کرتا ہے تو رب کا حکم مانتا ہے، جب رب کا حکم مان لیتا ہے تو رب کا پیارا بن جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے وہ کافر ہوتا ہے، اس نے کفر کی حالت میں رب تعالیٰ کی گستاخیاں کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کی، پیغمبران کرام کی گستاخیاں کی ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے ہر وقت رب کا حکم موجود ہے، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ تو جب وہ مان کر، کفر کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ رب کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ تو جب بھی بندہ جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ پھر بھی میں جنت کا حقدار بن جاؤں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، تو اس کو اپنی زندگی میں موڑ لینا پڑتا ہے، اس کو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ کیا کہ پہلے وہ نافرمان تھا، اب فرما بردار بن جائے۔ تو قصاص بھی ایک حکم ہے کہ کسی کو قتل کر دیا، غلطی ہو گئی، اب اگر اپنا صحیح راستہ اس گناہ سے بچ کر پھر بھی رب تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بننا چاہتا ہے، قتل ہو گیا، بہت بڑا جرم ہو گیا، اب ہیلے بہانے نہ کرے میں نے قتل نہیں کیا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اگر واقعی چاہتا ہے کہ مجھے توبہ مل جائے، میری بخشش ہو جائے، اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دے۔ یہ رب کا حکم ہے، کیونکہ رب کا حکم ہے قتل کا بدلہ قتل۔ اگر رب کا حکم مانے گا، اپنے آپ کو پیش کر دے گا کہ میں نے یہ بڑا جرم کر دیا، جرم تو ہو گیا، اب بھی چونکہ میرے رب کا حکم ہے، میرے خالق کا حکم ہے، اپنی جان کو پیش کر دے، اب اپنے آپ کو پیش کر دے گا، تو قتل کا بدلہ قتل،
یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مل سکتی ہے، لہذا اپنے آپ کو پیش کرے گا تو یہ بھی رب کا ایک حکم ہے، لیکن یہ ایک سخت حکم ہے، اپنی جان کو پیش کرنے والا حکم ہے۔ اس کے بعد ایک آیت میں آیا کہ تم پر وصیت فرض کی گئی ہے، اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، کہ اگر بندے کا موت کا وقت قریب آ جائے، موت کا وقت قریب آنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ میری موت کب آنی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ موت کے آثار جب نظر آنے لگیں۔ ایک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی وجہ سے پھانسی کا آرڈر آ گیا، اس کو پتہ ہے کہ میری موت آنے والی ہے۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہہ دیا کہ اب موت کا ہی انتظار کرنا ہے، یہ بھی موت کے آثار ہیں۔ یا بندہ ضعیف العمر ہو جائے، اتنی عمر ذوف کو پہنچ جائے کہ اب موت کی طرف گامزن ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ موت قریب ہی ہے، چاہے وہ اگلے لمحے میں آ جائے، چاہے وہ اگلے سال میں آ جائے، اگلے 10 سالوں میں آ جائے، زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر اتنی ہوگی اگلے 80 سال میں آ جائے گی، تو 80 سال کیا ہے؟ موت تو قریب ہی ہے، موت نے آنا ہی ہے۔ تو جب موت کا وقت ہو، قریب ہو، تو پھر وصیت کی جائے۔ وصیت کا حکم وراثت کے احکام نازل ہونے سے پہلے فرض تھا، لیکن اب وراثت کے احکام نازل ہو گئے کہ ہر ایک کے لیے حصہ مقرر کر دیا گیا کہ بندہ فوت ہو جائے، اس کی بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، اس کی والدہ کو کتنا ملے گا، اس کے والد کو کتنا ملے گا، اس کی اولاد کو کتنا ملے گا۔ یہ سارے احکام قرآن پاک میں آ گئے، تو جب یہ نازل ہو گئے احکام، اب وصیت کرنا فرض نہیں رہا، البتہ مستحب عمل ضرور ہے۔ تو وصیت میں بندہ سارے مال کی وصیت اب نہیں کر سکتا، کیونکہ شریعت نے تو حصے مقرر کر دیے، ماں باپ کو حصہ ملنا ہے، بیوی کو ملنا ہے، عورت ہے تو خاوند کو ملنا ہے، اولاد کو ملنا ہے، تو یہ جب حصہ ان کا شریعت نے مقرر کیا، اب کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ البتہ اپنے مال کی 1/3 میں 1/3 کے اندر اگر وہ چاہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ مثلا 3 لاکھ کی جائیداد اس کے پاس موجود ہے، تو وہ 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ کے لیے اپنی مرضی کی وصیت کر سکتا ہے کہ یہ میرا 1 لاکھ روپیہ فلاں مسجد میں لگا دینا، فلاں مدرسے میں دے دینا، یا فلاں غریب تک پہنچا دینا، فلاں بیوہ کو دے دینا، یا اس کے لیے فلاں کوئی فلاحی کام کر دینا۔ تو 1/3 کے اندر، 1/3 کے اندر وہ وصیت کر سکتا ہے۔ باقی 2 لاکھ میں اس کو وصیت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے ورثاء کا حصہ ہے۔ تو وصیت میں بھی حکم ہے رب کا، کیا ہے؟ اپنا مال خرچ کرو۔ اپنے مال کی قصاص کے اندر اپنی جان کے خرچ کا ذکر تھا، وہ مشکل ترین ہے، مال خرچ کرنا اس سے کم مشکل ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ بھی رب کا ایک حکم ہے جو اس حکم کو بجا لائے گا، یہ جان خرچ کرنے سے، اپنا مال خرچ کرنے سے یہ کم مشکل ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کا لغوی معنی عربی زبان میں جو روزے کا معنی ہے، الصوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں، تو روزے کا معنی ہے رک جانا، باز آ جانا کسی بھی کام سے، عام یہ زبان کا لفظ ہے۔ لیکن شریعت کے اندر جب روزے کو صوم کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ثواب کی نیت سے کھانے پینے سے، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے، جماع کرنے سے، اور باقی گناہوں سے، تمام گناہوں سے بچ کر رہنا، یہ روزہ ہے شریعت میں۔ یہ روزے کی تعریف ہے کہ ثواب کی نیت سے، یعنی صبح اٹھے دل میں ثواب کی نیت ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں،
اور جب وہ ایسا روزہ رکھتا ہے، روزے کا مقصد آپ نے سن لیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ بندے کے اندر تقوی آ جائے۔ جب بندہ صبح سے لے کر شام تک ان چیزوں سے باز آ جاتا ہے، اس کو کبھی بھوک بھی لگتی ہے، کبھی پیاس بھی لگتی ہے، پھر یاد کیا آتا ہے، میں تو روزے سے ہوں، یہ تو میرے رب کا حکم ہے، میں نے تو مغرب تک، غروب آفتاب تک میں نے کچھ کھانا بھی نہیں ہے، میں نے کچھ پینا بھی نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ صحبت کا ذہن میں خیال آتا ہے، پھر خیال کرتا ہے میں تو روزے میں ہوں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، اور پھر جب شام کے وقت افطاری کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں سامنے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے، اور پھر جب ان چیزوں سے بچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی جو میرے لیے حلال تھی، رب کے حکم سے میں نے اس کو تو چھوڑ دیا پورا دن، میرے لیے کھانا پینا حلال تھا، میں جب چاہتا کھا لیتا تھا، لیکن رب کے حکم سے صبح سے لے کر شام تک میں نہیں کھا رہا، اس کے بعد پھر میں گناہ کیوں کرتا ہوں؟ جب روزے میں نہیں ہوتا، جب ماہ رمضان میں نہیں ہوتا، جب آج میں نے اپنے رب کا حکم مان لیا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا، تو یہ ریہرسل ہو رہی ہے، پریکٹس ہو رہی ہے۔ رب تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے، جب تو ایک حلال چیز کو میرا حکم مان کر صبح سے لے کر شام تک چھوڑ رہا ہے اور تو زندہ بھی ہے، تجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر جب تو روزے میں نہیں ہے، پھر میری نافرمانی سے باز کیوں نہیں آتا؟ اس طرح وہ تقوی کی طرف جاتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ روزہ ایک عظیم نعمت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ کمال حدیث ہے، میرے آقا کی ہر حدیث کمال ہے، لیکن یہ حضور کی امت پر جو انعام ہے اس کے بارے میں حدیث ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے، ایک دن کا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوبارہ سن لیں، جس نے ایک روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور فرما دیتا ہے۔ یعنی کوئی 70 سال تک چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے، جتنا دور چلا جائے گا اللہ تعالیٰ ایک روزے کی برکت سے اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے رکھا، اس کو اتنا دور فرما دے گا۔ تو یہ ماہ رمضان کا روزہ یہ اختیاری نہیں ہے، یہ تو کمپلسری ہے۔ اس حدیث پاک میں ماہ رمضان کا ذکر بھی نہیں ہے، صرف روزے کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عام روزہ رکھ لیتا ہے، کسی دن میں روزہ رکھ لیتا ہے، نفلی روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کو یہ ثواب عطا فرما دیتا ہے کہ اس کو 70 سال کی مسافت اس کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ تو پھر ماہ رمضان کے روزے کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل، ابن آدم کا ہر عمل، جو بھی وہ عمل کرتا ہے، یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الی 500 ضعف، کہ اس کے ثواب جو ایک نیکی کرتا ہے، عمل کرتا ہے اچھا، اس کے کو جو پروفٹ دیا جاتا ہے اس کے اوپر، اس کو جو اس کے اوپر اجر دیا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں پروفٹ کے لیے کتنے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کتنی دوڑ لگاتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کے پجاری بنے ہوئے ہیں نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے میرے بعد شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد میری امت
शिर्क में मुब्तला हो जाए, मुझे इसका कोई अंदेशा नहीं है, कोई खौफ नहीं है, लेकिन ये अंदेशा ज़रूर है कि तुम दुनिया में रग़बत रखोगे, दुनिया में रग़बत रखने लग जाओगे। अब दुनिया की रग़बत का क्या आलम है, हमारे सुबह शाम मुशक्क़तें उठा रहे हैं, हर काम में लगे हुए हैं, हर मुसीबत उठा रहे हैं, हर ताना बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने बॉस की गालियां बर्दाश्त कर रहे हैं, हर किस्म की, लेकिन दुनिया कमाने के लिए लगे हुए हैं। क्यों? उसका हमें प्रॉफिट शाम को मिल जाता है, महीने के बाद मिल जाता है। अगर कोई ये कह दे कि 1 लाख रुपया जमा कराओ, चाहे कोई फ्रॉडिया ही क्यों ना कह दे, लोग लुट रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, लाखों के फ्रॉड। 1 लाख दो, मैं तुम्हें 1,10,000 दूंगा, हर महीने 10,000 तुम्हें मिलेगा। 1 लाख दे दो, 20,000 टूट पड़ते हैं, जमीनें बेचकर करना पड़े, सोना जेवरात बेचकर करना पड़े। क्यों? जाहिर नजर आ रहा है कि हमें तो 10,000 मिल जाएगा, चाहे लूटा क्यों ना जाए। ये है फ्रॉडियों के वादे होते हैं, लेकिन मेरे रब का जो वादा है, कभी हमने सोचा वो हम दुनिया में माल कमाने के लिए, ज़ख़ीरा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए जो कभी नहीं बुझने वाली वो बढ़ती है। जितना पेट को ज़्यादा खिलाते जाओगे उतना ज़्यादा पेट मांगता जाएगा। जितना सोते रहोगे नींद पूरी नहीं होगी, जितना खाते रहोगे पेट नहीं भरेगा। इसलिए मेरे आका ने तरीका बताया कि जब खाना है, खाना खाओ इतना कि 1 हिस्सा खाने के लिए हो, 1 पानी पीने के लिए रखो, और 1 हिस्सा सांस लेने के लिए भी रख दो, तो फिर बीमारी कोई नहीं आएगी। तो दुनिया में हम माल कमाने के लिए कितनी रग़बत है हमारी। कभी हमने ये भी सोचा कि हमने आखिरत के लिए भी कुछ इकट्ठा करना है। ये हम किसके लिए कर रहे हैं? उस जिंदगी के लिए जिसका कोई पता नहीं है। किसी को है पता कि मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा? किसी को नहीं पता। कितनी देर तक जिंदा रहूंगा? न आलिम को पता है, न पीर को पता है, न किसान को पता है, न ताजिर को पता है। कोई नहीं जानता कि कब मेरे ऊपर हादसाती मौत आ जाए, बीमारी की हालत में आ जाए, बैठे बिठाए मेरे ऊपर मौत आ जाए। लेकिन भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि ये दुनिया में पेट भर जाए। ये चंद दिन हैं, लेकिन जहाँ कब्र में जाके क़यामत तक कब्र में रहना है। जब तक क़यामत नहीं आएगी कब्र भी जिंदगी है। ये गलत कहते हैं जो कहते हैं मुर्दा है, कोई पता नहीं है। वहाँ आपको एहसास होगा, पता होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब दफनाने वाले मुर्दे को दफना कर रवाना होते हैं, तुमने समझा हमने इसको मट्टी में डाल दिया, इसको मुर्दा छोड़ कर जा रहे हैं, वो तुम्हारे पाँव की आहट भी सुन रहा होता है। तो ये कब्र के अंदर क़यामत तक रहना है। जब तक क़यामत कायम नहीं होगी, मैदान हशर कायम नहीं होगा, सूर फूंका जाएगा, फिर हर कोई कब्र से उठेगा और मैदान हशर में चला जाएगा। फिर वहाँ हिसाब किताब होगा। फिर हिसाब किताब के बाद जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। किस बुनियाद पर जाएंगे? क्या बुनियाद होगी? वो दुनिया में जो हम ज़ख़ीरा करके जाएंगे। क्या माल दौलत? नहीं। वही हदीस जो सुना रहा हूँ, याद रखिए। मेरे रब ने फरमाया, इब्न आदम का हर अमल जब वो नेकी करता है, 1 के बदले में उसका आगाज़ जो प्रॉफिट का होता है वो 10 से होता है आगाज़। और कहाँ तक होता है? 700 गुना तक होता है। 1 रुपया खर्च करो, उसके बदले में 10 का सवाब लो। 1 खर्च करो, 700 रुपये तक का सवाब हासिल करो। 1 किलो गंदम खर्च करो अल्लाह की राह में, उसके बदले में 10 किलो कम अज कम और 700 किलो तक गंदम का सवाब हासिल करो। 1 कुरान पाक की आयत पढ़ो, कम अज कम 10 का सवाब मिलेगा और 700 आयात तक सवाब मिलेगा। ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ये बढ़ने की वजह क्या है? वो बंदे के खुलूस पर मुनहसर होता है।
ایک آپ بیٹھے ہیں، کسی نے دستک دی، کوئی حقدار تھا، آپ نے بغیر توجہ کے اس کے پاس بھیج دیا روپیہ، 10 روپے بھیج دیے، یہ کم از کم نیکی 10 تو ملے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے خود سوچا کہ میں دیکھوں کہاں کوئی غریب ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی حقدار ہے، آپ اٹھ کے گئے اس کو صدقہ دینے، خیرات دینے، اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں ثواب بڑھے گا خلوص کے ساتھ۔ جتنی دل میں رب تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی، تقویٰ بڑھتا جائے گا، ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ اس لیے یہ بھی آیا حدیث پاک میں کہ جب بندہ فوت ہو جائے، اس کے پیچھے والے اس کے لیے جب استغفار پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مرنے والے کے لیے نیکیوں کے پہاڑ بنا کے پیش فرمائے گا۔ تو ہم ان ذخیروں کی طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ہم قبر سے بری و ذمہ ہو گئے ہیں؟ ہمیں قبر میں جانے کا کوئی احساس نہیں ہے؟ تو خدا را یہ ماہ رمضان ہمیں موقع ملا جس کی عظمتیں، برکتیں انشاءاللہ مزید بیان ہوتی رہیں گی۔ ہم اس طرف توجہ کریں۔ یہ ماہ رمضان ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے، ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آیا۔ اگر یہ پرہیزگار ہم اس میں بن گئے تو ہم نے اس رحمت کے دریا سے حاصل کر لیا۔ اگر نہیں بن سکے، دریا یہ بہہ کے چلا جائے گا، ہم محروم رہ جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر